رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ اس سے پہلے کہ اپنے بیان کو شروع کیا جائے، میں شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا اور جناب سلیم امروہی صاحب کا کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع دیا تاکہ حاضر ہونے کے بعد کچھ معروضات مومن تک پہنچائے جائیں۔ جیسا کہ ایام شہادت امام علی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے بارہا کوشش یہ کی کہ عدل کو زمین پر قائم کیا جائے، اسی کی مناسبت سے یہ آیت انتخاب کی ہے۔ جس طرح سے ہر تحریک جو اٹھی ہے کائنات کے اندر، چاہے وہ مالدار لوگوں نے تحریک شروع کی ہو یا غریب لوگوں نے تحریک شروع کی ہو یا فلاسفہ نے تحریک شروع کی ہو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یا ان لوگوں نے تحریک شروع کی ہو جو مالدار لوگوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور مالدار لوگوں نے ان کو اپنے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اس کا مین ایم اور اصل ہدف یہ تھا کہ انہیں عدالت چاہیے تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں واپس دیے جائیں۔ اور یہ جتنے بھی ازم آپ دیکھ رہے ہیں، لیبرلزم ہیں، یا یہاں تک کہ آج نتیجہ ڈیموکریسی پر پہنچا ہے، سب کا نتیجہ یہ تھا، سب کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو جو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں اور انسان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے، وہ انسان کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ فیمنزم ہو، عورتوں کے سلسلے میں حقوق ہو۔ کیونکہ جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، چاہے وہ مصر کی تحریک آپ دیکھ لیں یا روم کی زمانہ آپ دیکھیں یا چین کا زمانہ دیکھیں یا کسی دور میں ہندوستان میں ظلم ہوتا تھا اور رشی منی آئے، انہوں نے تحریکیں شروع کی۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو عدل و انصاف مل سکے، لوگ عدل کے اوپر چل سکیں اور جو حقوق ان کے پامال کیے جا رہے ہیں انہیں دیے جا سکیں۔ اسی کی مناسبت سے یہ آیت میں نے انتخاب کی ہے، جس میں اللہ نے ہدف بتایا ہے انسان کا، کہ انسان کو ہم نے جو بھیجا ہے اور انسان کے لیے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کا ہدف کیا ہے۔ اللہ نے جہاں آخرت کا ہدف بتایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبر سے کہا آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی کس لیے؟ تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، آخرت کے لیے کام انجام دیں۔ لیکن دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے؟ جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں انسان کے لیے، دنیا میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے لیے کہا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے انبیاء کو
بھیجا دلائل کے ساتھ، بینات کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ معجزے کے ساتھ، یعنی انبیاء جب دنیا میں آئے تو معجزہ لے کے آئے، اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی۔ بعد میں نہیں کہا، بلکہ انبیاء جب آئے اور انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، سب سے پہلے معجزہ کہ ہم نبی ہیں اللہ کی طرف سے، دوسرا معہم الکتاب، ہم کتاب لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ کیوں لے کر آئے ہیں پیغام؟ والمیزان، اور جب پیغام دیا کہ دیکھیں ہم نبی ہیں، اگر تمہیں ہماری نبوت میں شک ہے تو ہم یہ معجزہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام تمہارے لیے یہ کتاب ہے۔ والمیزان، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب صرف کہیں سنی باتیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، والمیزان، ہم نمونے عمل بھی تمہیں بنا کر پیش کریں گے کہ دیکھیں یہ کچھ انسان ہیں جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کر دکھائیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عجیب چیز ہو، انسان قاصر ہو اس پر عمل کرنے سے، بلکہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں معجزے لے کر آئے؟ کیوں کتاب لے کر آئے؟ کیوں نمونے عمل بھیجے اللہ نے؟ اس لیے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ خود کھڑے ہوں اور زمین پر عدالت کو قائم کر سکیں۔ یعنی انسان کے لیے جو انبیاء کے بھیجنے کا ہدف دنیا میں بتایا قرآن مجید نے، وہ یہ بتایا کہ ہم نے جو کتاب بھیجی ہے، جو معجزہ دیا ہے اور جو نمونے عمل بنا کر بھیجے ہیں لوگ، وہ صرف اس لیے کہ لوگوں میں عدالت قائم ہو جائے۔ تو جب قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے کتاب دی اور میزان بھی دیا، تو کتاب کے ساتھ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب پر پوری طرح عمل کر سکیں جب تک میزان نہ ہو۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی اسی لیے اللہ نے امام علی کی شکل میں ایک نمونہ عمل بنا کر بھیجا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عدالت کیسے قائم ہو زمین پر، تو ہم نے کتاب میں دستور دیا ہے کہ عدالت قائم کرنا کیا طریقہ ہے، اور ہم نمونہ عمل علی کی شکل میں بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے عدالت قائم ہو سکتی ہے تو ان کی زندگی کو دیکھنا، تاکہ تم زمین پر عدالت قائم کر سکو۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے صرف ایسا نہیں ہے کہ نمونے عمل بنا کر بھیج دیے ہوں، آئیڈیل بھیج دیے ہوں کہ دیکھیں آئیڈیل ہیں اور وہ آ کر کہیں کہ بھئی آپ لوگ عدالت قائم کیجئے، آپ کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق آپ حاصل کیجئے۔ نہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی بھیجا۔ کس لیے؟ کہ اگر ظالم آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عدالت زمین پر قائم نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان ظالمین کو ہٹایا جائے اور عدالت کو زمین پر قائم کیا جائے۔ یہ ہدف ہے قرآن کا انبیاء کے لیے۔ اس کے آگے کیا کہا؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسا نہیں ہے کہ لوہے جو ہے لوہا ہم نے بھیجا ہے کوئی اس میں چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت طاقت ہے۔ اگر چاہے انسان نمونے عمل کو دیکھتے ہوئے اور کچھ انسان کھڑے ہوں عدالت قائم کرنے کے لیے تو عدالت قائم کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ لوگوں نے کوشش کی ہے، کچھ منطقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ انقلاب لے کر آئے ہیں اور عدالت کو، انصاف کو زمین پر قائم کیا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کا اس میں فائدہ ہے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ جہاں قرآن نے دوسری جگہ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، یعنی تمہارے پیر زمین پر جم جائیں گے، اکھڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تاکہ یہاں پر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے، رسول کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب، یعنی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی مدد کون کرتا ہے، یعنی کون ایسا ہے جو دعوے دار ہے اس چیز کا کہ ہم آئیں گے اور زمین پر عدالت کو قائم کریں گے۔ تو مین ایم جو تھا اللہ نے بتایا انبیاء کو بھیجنے کا انسان کے لیے، اور تمام تحریکیں آپ دیکھ لیں تاریخ میں جہاں پر نبی نہیں بھی آئے ہیں وہاں انسان کا یہی دغدغہ رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی انسان جگہ جگہ احتجاجات کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ عدل قائم ہو جائے، اور انبیاء کو بھیجنے کا بھی ہدف یہی تھا کہ عدل قائم ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے پیغمبر کو بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ کتاب بھی آئی ہے اور ہم نے نمونہ عمل بھیجا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ زمین پر واقعاً عدل قائم ہو جائے تو ان آئیڈیلز جو اللہ نے بھیجے ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے زمین پر عدل کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ انسان
اپنی زندگی میں بھی اس دنیا میں بھی عدل کو زمین پر قائم کر سکے۔ اب کچھ سوالات ہیں اس سے متعلق جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں، انسان پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے عدل کے بارے میں، کیا کہتا ہے اللہ قرآن میں عدل کے بارے میں، اور اس کی جھلک سیرہ امام علی میں کہاں ملتی ہے۔ تو قرآن نے صاف کہا، جیسا کہ آپ حضرات سورہ جمعہ کے بعد بھی اس آیت کو مسلسل سنتے ہوں گے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کرنے کا۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ خود عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اگر زمین پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہ صرف انسان کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا بھی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والارض بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں جتنا فساد ہے، چاہے وہ دریاؤں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، یا جس طرح سے ہم سائنٹیفکل اعتبار سے دیکھتے ہیں کہیں کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی ہے، کبھی دوسرے مسائل ہیں، کبھی اوزون لیئر کے مسائل ہیں، کبھی کہتے ہیں سمندر میں طوفان آنے والا ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا تھا بلکہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو ایسا کر دیا کہ آج جتنا بھی فسادات زمین میں ہے، چاہے شخصی انسان کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، یا کسی معاشرے میں کسی قوم کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، یا کہیں ایٹماسفیئر میں خرابی آ رہی ہو، یا انسان کو ظاہری جینے میں مشکل ہو رہی ہو، سب کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا تھا، بلکہ یامر بالعدل، وہ تو عدل کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم انصاف کرو، والاحسان، اور نیکی کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیکی اور عدل میں کیا فرق ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرے، لیکن قرآن میں یہاں پر پہلے کہا گیا کہ عدل کرو اور نیکی کرو، یعنی تمہاری نیکی بھی عدل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے قرابت داروں کو زیادہ عطا کر دو اور دوسرے محتاج اور چاہنے والے جو ہیں آپ کے ماننے والے ہیں انہیں زیادہ عطا کریں اور دوسرے لوگوں کو کم عطا کریں، کیونکہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے عموماً کہ انسان، ہم دیکھتے ہیں اپنے یہاں کہ جو انسان کام آ رہا ہے کہ اسے زیادہ دیا جائے، یہ ہمارے صبح شام ہمارے ساتھ خدمت کرتا ہے، اور ایک انسان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آ کر تو اسے جھڑک بھی دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے عدل والاحسان، یہاں پر نیکی کرو عدل کے ساتھ، یعنی مساوات اور برابری کا قائل ہے۔ اب یہاں پر یہ مت دیکھنا کہ ہندو آ رہا ہے، یا مسلمان آ رہا ہے، یا سکھ آ رہا ہے، یا عیسائی آ رہا ہے، یا گورے رنگ کا آ رہا ہے، یا کالے رنگ کا آ رہا ہے، یا ایک پست قوم کا ہے۔ یہ تو دوسری قومیں تھیں جس نے طبقہ بندی زمین پر آ کر قرار دی کہ یہ انسان پست ہے اور یہ انسان افضل ہے، اس کا زیادہ احترام کیا جائے، یہ مالدار ہے تو احترام کیا جائے، یا سفید پوست ہے تو اس کا احترام کیا جائے، یا اس کے پاس حکومت ہے تو اس کا احترام کیا جائے۔ نہیں، کہا عدل والاحسان، احسان کرو عدل کے ساتھ۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ سفید پوست ہے یا مالدار ہے یا کسی خطے کا زمیندار ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو حق ایک اس انسان کا ہے، اگر اس کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے تو اسے بھی 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو اسے بھی مدد کی ضرورت ہے۔ تم احسان کرو، نیکی کرو، لیکن عدل کے ساتھ۔ پارشیلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے کو دیکھے دوسرے کو نہ دیکھے۔ یہی سیرت ہمیں ملتی ہے امام علی علیہ السلام کے زندگی میں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، متعدد واقعات ہم کو ملے اس چیز پر کہ ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمیں بیت المال سے زیادہ حقوق چاہیے۔ تاریخ میں موجود ہے، امام علی خلیفہ وقت ہیں، ظاہری خلافت امام علی کے قبضہ قدرت میں ہے، کہا ہمیں بیت المال سے زیادہ چاہیے۔ تو کہا ایک بات میرا سوال ہے تم سے، اگر تمہیں بیت المال سے زیادہ چاہیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، مسلمین کا مال ہے۔ یعنی مسلمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا مال ہے،
یہ صرف میرا اکیلے کا نہیں ہے. اگر تمہیں چاہیے اضافی تو میں سب سے سوال کروں گا کہ ان صاحب کو اضافی چاہیے، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. اور دوسری بات، امام علی نے اپنے بارے میں سوال کیا کہ یہ بتاؤ سابق الایمان کون ہے؟ کہا آپ ہیں. کہا رسول کی نصرت زیادہ کس نے کی ہے؟ کہا آپ نے کی ہے. کہا دین میں رسول کے زمانے میں سب سے آگے کون رہا؟ کہا آپ رہے. کہا رسول جب کوئی اہم موقع آتا تھا کس کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے؟ کہا آپ کو بھیجتے تھے. کہا میں اس نسبت سے تم سے افضل ہوں کہ میں رسول کے سب سے زیادہ قریب رہا، سب سے زیادہ رسول کی نصرت کی. اس کے باوجود بھی جتنے حقوق تمہیں دیے جا رہے ہیں اتنے حقوق مجھے دیے جا رہے ہیں. یہ ایک قاعدہ بتا دیا امام علی نے کہ وہ مال جو عوام کا مال ہے اس سے جتنا حق رعایا کو ملنا چاہیے اتنے حاکم کو ملنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سارے حقوق حاکم غصب کر کے اپنی جیب میں بھر لے اور رعایا کو کوئی سا حقوق نہ دیا جائے. تو ان اللہ یامر بالعدل، اللہ خود عدل کا حکم دیتا ہے. والاحسان، و نیکی کرو. برابری، مساوات، پارشیلٹی اس میں نیکی میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک واقعہ ایک پیش اور آیا، آپ لوگ عموماً سنتے رہتے ہیں، جناب عقیل کا، کہ جناب عقیل نے کہا کہ مجھے بیت المال سے زیادہ رقم چاہیے. تو آپ آج کے دور میں دیکھیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے بھائی ہیں تو دے دیا جائے. عموماً یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اس طرح کا نہ ہو، لیکن عموماً جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، وہاں یہ ہمارا بھائی ہے تو انہیں دے دیا جائے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو انہیں دیا جائے. یعنی ایک تو یہ قرآن نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن جہاں مساوات کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ رشتہ دار کے علاوہ سب برابر ہیں. جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق اس کو ادا کیا جائے. تو کہا کہ ہمیں زیادہ حقوق چاہیے. تو امام علی نے کہا کہ میں اپنے حقوق میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ عوام کا مال ہے، مسلمین کا مال ہے، میں اس میں سے اضافی تمہیں نہیں دے سکتا. تو اس کے بعد امام علی نے کیا کیا؟ بلایا اپنے گھر میں. اب بقول تاریخ کے چمٹا لیا یا ایک روڈ لی جو ہوتی ہے، وہ روڈ لینے کے بعد گرم کی اور ان کے ہاتھ کے قریب لے گئے. اچھا، تاریخ نے لکھا ہے جناب عقیل کو کم دکھائی دیتا تھا. تو جب وہ قریب لے کر گئے جلتا ہوا چمٹا یا روڈ اور انہوں نے گرمائی محسوس کی تو جناب عقیل نے یہ کہا کہ کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں جلانا نہیں چاہتا. میں تمہیں دنیا کی آگ سے ڈرا رہا ہوں تو تم اتنا ڈر رہے ہو، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ جو حق جس کا دیا جانا چاہیے اس کے حق کو غصب کر کے کسی دوسرے کو دے دوں تو مجھے قیامت کی آگ، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یعنی ایک نتیجہ بتا دیا کہ اگر کوئی حاکم حق غصب کرنے کے بعد رعایا کا کسی ایک کا بھی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے تو اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا چارہ نہیں ہے. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہی انبیاء کا پیغام تھا اور یہی قرآن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ نیکی کرو لیکن مساوات کے ساتھ، جس طرح سے امام علی نے اپنی زندگی میں یہ دکھائی ہے. اب آئیں اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں سوال کیا گیا کہ رسول خدا کی سیرت کے عدل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور دنیا کو کیا پیغام دیتا ہے. دیکھیں، جس طرح سے امام علی کی سیرت اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ عدل کسے کہتے ہیں، عدل کس طرح سے کیا جاتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے پیغمبر کی سیرت بھی اس پر مبنی ہے. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ امام علی ہمارے مولا ہیں اور پیغمبر امام علی کے بھی مولا ہیں. تو پیغمبر اس عدل کے اوپر اسی طرح سے استوار ہیں جس طرح سے امام علی استوار ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے، پیغام کیا دیتا ہے پیغمبر کے حوالے سے، اور پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. تو قرآن نے کہا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر یا ایھا الرسول. اب یہ ایک انداز ہے قرآن کا، یا ایھا الرسول. دو مقام قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر یا ایھا الرسول کے انداز میں قرآن نے مخاطب کیا ہے پیغمبر کو.
ایک یا ایھا الرسول بلغ آیت جو غدیر میں نازل ہوئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے، ایک یا ایھا الرسول یہ دوسری آیت ہے کہ اے میرے رسول، جبکہ اللہ جہاں پر بھی پیغمبر سے مخاطب ہوتا ہے وہ ایک نرم لہجے میں اور کہیں نام لے کر بھی مخاطب نہیں ہوا ہے، جس طرح سے تمام مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب دیکھتا ہے پیغمبر غمگین ہے تو کہا جاتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے طیب و طاہر، اے طٰہٰ ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی ایک دلجوئی ہے پیغمبر کی۔ لیکن یہاں پر مخاطب کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے میرے رسول تمہیں وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ تمہیں بالکل محزون نہ کریں، غمگین نہ کریں۔ من الذين يقولون بافواههم، ان لوگوں میں سے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبهم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ قرآن نے بیان کیا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر غمگین ہو سکتے تھے، کہا آپ غمگین نہ کون لوگ ہیں؟ جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، الی الکفر نہیں، کفر کی طرف نہیں بلکہ کفر کے اندر، ان لوگوں میں سے جو ظاہراً اسلام لائیں۔ دیکھیں ہر ظاہری اسلام لانے والا قرآن نے نہیں کہا کہ مذموم ہے، یہ غلط ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہراً ایمان لائے ہیں اور ان کے دل میں ایمان نہیں اترا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر میں جلدی کرتے ہیں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ ایسے یہودی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب، آتے ہیں مسجد میں، آپ جب وعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، للکذب کس لیے؟ کہ جھٹلا دیں۔ وَسَمَّاعُونَ، اور سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک توطیہ ہے کہ ہم پیغمبر جب یہ سنیں گے پڑھیں گے تو ہم غور سے سنیں گے کہتے کیا ہیں، اور جو پیچھے پلاننگ کریں گے لوگ ان کو جا کر بتائیں گے کہ آج پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ تو دو طبقے، ایک تو وہ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں اور ظاہراً ایمان لائے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی حقیقت ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو یہودی ہیں۔ اب دیکھیں ہر یہودی بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ جو حق کے خلاف ہو۔ من الذین ہادو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو جھٹلائیں۔ اگرچہ ہم تاریخ میں دیکھیں گے بہت سے یہودی ایسے تھے پیغمبر کے دور میں جو پیغمبر پر ایمان لائے، مدد بھی کی پیغمبر کی، تاریخ موجود ہے۔ تو دو طبقے، ایک تو یہودی جو سنتے ہیں قرآن کی اس لیے تاکہ جھٹلائیں، ایک کون سا طبقہ ہے جو ایمان لایا ہے ظاہری اور کفر میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اب کیا کہا قرآن نے آگے؟ لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، ابھی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں ایک حقیقت روشن، ایک نبی ان کے سامنے ہے جو تمام علم انہیں عطا کر سکتا ہے، جو بھی چاہیے، جو بھی سوال ہے ان کا جواب دے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کفر میں جلدی کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے سن رہے ہیں کہ قرآن کو جھٹلایا جائے، اس کا پیچھے جا کر اس کے خلاف ایک پلاننگ کی جائے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو جائیں۔ پھر سماعون للکذب، اکالون السحت، اور یہ لوگ جو ہیں ان دونوں گروہ کی صفت کیا بتائی کہ یہ حلال مال کی جگہ حرام مال کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ اب اس کا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں بیان کر رہا ہوں میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان، ظاہری ایمان ہے، کفر میں جلدی کر رہے ہیں، یا یہودی ہیں جو کچھ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ خلاف جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف کھڑا ہو، اور قرآن جو سن رہے ہیں اس کے ایک بات اور کئی، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور بعد میں کچھ کا کچھ جا کے بیان کرتے ہیں کہ کتنے ان کی برائی قرآن نے بیان کی جو حقیقت تھی۔ قرآن کے الفاظ کو بدلنا، پیغمبر کے معنوں کو بدل دینا، کفر میں جلدی کرنا، حرام مال کا کھانا۔ تو اب اللہ نے کہا اگر یہ تمہارے پاس آئیں اور عدل و انصاف چاہیں، فحکم، تو ان میں آپ حکم دیجئے۔ اگر یہ آپ کے پاس سوال لے کے آتے ہیں یا حکم نہ دیجئے، لن یضرک، آپ کو نقصان نہیں دے گا،
یعنی یہ گروہ جن کی اتنی برائی قرآن نے کی، حقیقت بیان کی، کس طرح کے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہاں میں آپ کے درمیان حاکم نہیں بنتا، میں جج نہیں بنتا، میں انصاف نہیں، میں آپ کو کوئی فیصلہ نہیں سناؤں گا، آپ جا سکتے ہیں، تو اے پیغمبر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اب قرآن مخاطب ہوا کہ ان کی اتنی برائی کے باوجود، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، ان حکمت، اگر تم حکم دو، فیصلہ دو، فاحکم بالقسط، تو عدالت کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ مت سوچنا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں تو میں آج موقع ملا ہے تو ان کے خلاف فیصلہ سنا دوں۔ یہ پیغمبر کی زندگی میں ایک نمونہ عمل پیغمبر کی زندگی خود ہے، قرآن نے بیان کیا، اور ایسا نہیں ہے پیغمبر خدا نہ خواستہ کہیں عدل کے خلاف جائیں گے، بلکہ یہ تعلیم تھی تمام مسلمانوں کو کہ اتنے، اور قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت جو کریں گے وہ یہودی کریں گے۔ تو عداوت کے باوجود اگر یہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ قرآن کے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹائے دے رہے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ حرام مال کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان حکمتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکم بنے اور فیصلہ کریں ان کے درمیان، فاحکم بالقسط، تو عدالت اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا قرآن نے یہاں پر کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ کسی بھی لیول میں اپنی برائی میں چلا جائے اور کس حد تک گر جائے، لیکن اگر وہ چاہے کہ آپ فیصلہ کریں اور انصاف کریں تو آپ کو انصاف ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا دشمن ہے تو آج میرے مقابل میں آیا ہے، آج اس کو موقع مل گیا ہے تو میں آج اس سے استفادہ کر لوں۔ ظاہراً ہم پیغمبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں، سیرت میں، اور واقعاً سیرت امام علی جو ہے وہ پیغمبر کی زندگی ہی کا آئینہ ہے۔ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں مسلمانوں کو کہ پیغمبر کا ذکر نہیں کرتے، تو پیغمبر کی زندگی آئینہ، امام علی کی زندگی آئینہ ہے سیرت پیغمبر کا۔ پیغمبر کی زندگی میں آپ دیکھیں یہودیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور امام علی نے پھر بعد میں یہودیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جیسا ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بڑھیا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس بار دادا ہے، پیغمبر وہاں سے گزر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ سال گزر گئے ہیں، مکے کا واقعہ ہے۔ تو بڑھیا نے جب دیکھا کہ ایک یہ شخص جا رہا ہے، پیغمبر نے دیکھا بڑھیا ہے اور سن رسیدہ اس سے باہر نہیں اٹھ سکتا، تو کہا ہے معظمہ میں یہ بار تمہارے گھر تمہارے ساتھ چل کر پہنچا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلیے۔ اب پیغمبر نے وہ بار اٹھایا، اب جو بھی باتیں راستے میں پیغمبر کی، اس بڑھیا کی، اس معظمہ کی ہوئی، گھر پہنچنے کے بعد پیغمبر نے کہا کیا کوئی نصیحت ہے؟ اب اس کا سن رسیدہ ہے تو بہرحال اس کے بچے پیغمبر کی عمر کے ہی ہوں گے، تو اس نے کہا بیٹا ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا دیکھو مکے میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شاعر اور جادوگر ہے، اور تم اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کی باتیں سننے کے بعد ہر آدمی کو بعد جادو ہو جاتا ہے، وہ اس کی باتیں ماننے لگتا ہے۔ تو اب پیغمبر نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ کیا تم نے اس کی باتیں سنی ہیں؟ یہ بڑھیا جو ہے یہودی ہے۔ کہا نہیں میں نے باتیں بھی نہیں سنی ہیں۔ تو کہا اگر تم نے دیکھا نہیں ہے اور باتیں بھی نہیں سنی ہیں تم کیسے کہتی ہو؟ کہا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے، اس کی باتوں میں جو سنتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کہا اگر تمہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں ہی وہ شخص ہوں۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا کریم انسان ہے کہ یہ مدد کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کس دھرم سے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کام دیکھا کہ ایک محتاج ہے تو مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ واقعی ایک کریم شخص ہے، اور یہی اس کے لائق ہے کہ اس کو اللہ پیغمبری پر مبعوث کرے۔ تو کہا اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں فوراً تمہارے ہاتھ پر ایمان لے کر آتی ہوں۔ یہ سیرت پیغمبر ہے عدل کی، کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کس قوم کا ہے، کس ملت کا ہے، کس مذہب کا ہے، اور یہی
سیرت پیغمبر نے بیان کیا آگے مسلمانوں کے لیے، یہی سیرت امام علی کی زندگی میں ملتی ہے۔ امام علی نے دیکھا ایک شخص ہے بزرگ، وہ مانگ رہا ہے، کوفے کے اندر دوران حکومت کا واقعہ ہے، اور لوگ اس سے کوئی دیتا ہے، مانگنے والے کا فقیر کا تو یہی ہوتا ہے، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ تو امام علی وہاں سے گزرے تو لوگوں کو جمع کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ روز مانگتا ہے۔ کہا ہے کون؟ کہا ایک یہودی ہے یہ۔ کہا اس کا کام کیا تھا؟ کہ یہ ہمارا پانی بھرا کرتا تھا، جیسے سقہ ہمارے یہاں ہوتے تھے پہلے دور میں۔ کہا یہ سقہ ہے، پانی بھرتا ہے ہمارے لیے۔ کہا اب یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اب یہ پانی نہیں بھر سکتا۔ تو اب دیکھیں یہ ہے حاکم، اور یہ ہے رعایا، اور یہ ہے مذہب۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا کس مذہب سے، کس ملت سے، کس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ جو ہے اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ کہا نہیں، امام علی نے کیا کہا؟ کہا عجیب ہے تم مسلمانوں کے اوپر کہ جب تک یہ تمہارے خدمت کے لائق تھا اس نے خدمت کی، اور جب یہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتا تو تم نے اسے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے شرم سے اپنے سر نیچے جھکا لیے، کہا تم نہیں دے سکتے، اس کو بیت المال سے اس کا وظیفہ باندھا جائے گا، بیت المال سے دیا جائے گا۔ یہ ہے حکومت کہ جب ایک محتاج کو دیکھے تو یہ نہیں دیکھتی اسلام کی حکومت کے محتاج مانگنے والا کون ہے، کس ملت مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک واقعہ اور ہے کہ امام علی نے ایک دور میں، سنتے ہیں آپ مجالس میں بھی سنتے ہیں کہ امام علی کی زرہ جو ہے ایک یہودی نے چرا لی۔ اس کا ایک ہدف تھا، پرپس تھا، جس ہدف سے اس نے زرہ کو چرایا تھا۔ تو زرہ چرانے کے بعد وہ چلا گیا، اسے لایا گیا، اور جب پکڑا گیا تو اس کے بعد قاضی کے یہاں حاضر کیا گیا۔ تو وہ پہلے چلا گیا۔ قاضی شریح ظاہراً اس دور میں قضاوت کے منصب پر فائز تھے کوفے کے اندر۔ اب امام علی گئے وہاں پر، تو بہرحال حاکم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سوچ بھی یہی رہا تھا کہ میں نے ایک حاکم وقت کا مال چرایا ہے، تو اب وہ کچھ اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا، مجھے گرفتار کیا جائے گا اور میری گردن مار دی جائے گی۔ ایسے عموماً ہوتا ہے، حاکم وقت پہلے کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی حاکم وقت کے سامنے روبرو جا کر اگر کوئی خلاف کھڑا ہو جائے، اس کے بعد میں کیا پوچھ تاچھ ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو اس نے سوچا میرے ساتھ یہی ہوگا، لیکن وہ تعجب ہوا۔ امام علی گئے جب اس کے پاس، قاضی شریح کے پاس، تو وہ احتراماً بہرحال حاکم وقت ہیں تو کھڑا ہو گیا، کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ جب عدالت میں دو شخص آ رہے ہیں، ایک مدعی ہے اور ایک ملزم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ملزم کو تم گرا دو اور مدعی کو آگے بڑھا دو۔ یا عدالت میں دو شخص جا رہے ہیں، ایک غریب ہے ایک مالدار ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت کے اندر کہ مالدار کا احترام کیا جائے اور غریب کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ کہا جس طرح سے انصاف ہونا چاہیے وہی انصاف ہو۔ کہا آپ گواہ لے کر آئیے، اچھا ایسا مسئلہ ہے تو یہ زرہ آپ کی ہے۔ کہا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے کچھ لوگ نگیٹو سوچیں گے، لیکن یہ معصوم جو ہیں کیا سیکھ دینا چاہتے ہیں، کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر جو اس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ کہا گواہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا زرہ اس کی ہو گئی۔ یہ سنا امام علی وہاں سے چل دیے۔ اب اس یہودی نے جب یہ دیکھا کہ زرہ ان کی ہے، حاکم وقت یہ ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں، اور چاہیں تو مجھے سپاہیوں کی طرح ساتھ گرفتار کروا کے اور پھانسی پر بھی لٹکا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے عدل و انصاف کا اتنا اہتمام کیا کہ عدل و انصاف کے خلاف اپنی زبان کو بالکل نہیں کھولا، تو جا کر قدموں پر گر گیا۔ کہا یہ آپ ہی کی زرہ ہے، اور یہ تو میں صرف کچھ جاننا چاہتا تھا۔ کیا جاننا چاہتے تھے؟ کہا جاننا یہ چاہتا تھا کہ اقلیتوں کو اسلامی حکومت کیا حقوق دیتی ہے۔
کہا اب میں نے یہ جان لیا کہ جو حق ایک حاکم وقت کو ملنا چاہیے وہی ایک رعایا کو ملنا چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کہا میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر، واقعاً آپ ہی وہ شخص ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر عدل و انصاف قائم ہو، آپ نے اپنے کردار سے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ تو یہ سیرت امام علی ہے عدل و انصاف کے لیے، جو نمونہ ہے ہمارے لیے اور آئینہ ہے سیرہ پیغمبر کا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے زندگی میں جو انسان کو سکھائی ہے، عام زندگی میں انسان کے لیے، کہ امام علی کوفے کے باہر سے تشریف لا رہے ہیں کوفے کی طرف تنہائی میں، اور ایک شخص ان کے ساتھ چل دیا۔ ساتھ چلتے چلتے کہا تم کہاں جاؤ گے؟ امام علی نے کہا کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ وہ پہچانتا نہیں تھا یہ کون شخص ہے، اور کہا تم کہاں جاؤ گے؟ کہا مجھے دوسری بستی میں جانا ہے۔ اب چلتے چلتے جب ایک جگہ پر پہنچے جہاں سے راستہ الگ الگ ہوتا تھا، تو جب وہ مڑا اپنی منزل کی طرف تو امام علی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو کوفہ جانا تھا، کوفے کا راستہ یہ، جیسا ہماری زندگی میں الحمدللہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب کوئی کسی کو ودا کرتے ہیں تو کچھ دور تک اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک سیرت امام علی سے ملی۔ کہا آپ کو کوفے جانا تھا اور میرا راستہ ادھر کو ہے، آپ تو غلط راستے پر آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی کو ودا کرو تو کچھ دور تک اس کے ساتھ جاؤ تب اسے ودا کرو۔ کہا اچھا، آپ کا اسلام ایسا کہتا ہے؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ کہا جس اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مہمان یہ جو بھی آپ کا مسافر ہے اس کے ساتھ کچھ دور تک اس سے ودا کرو، میں اسی اسلام کا اس وقت خلیفہ وقت ہوں۔ جب اس نے یہ سنا کہ حاکم وقت ہونے کے باوجود انہیں اسلام کی اتنی رعایت ہے کہ اپنے منصب کو بھلا کر اسلام کی رعایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دین وہ ہے جو حقیقی دین ہے، کسی کا بھیجا ہوا ہے، یا اپنی مرضی سے اس پر نہیں چلتے ہیں۔ اس نے کہا جب ایسا مسئلہ ہے تو میں قبول کرتا ہوں کہ آپ کا دین حق ہے، جو ایک عام آدمی کے بارے میں حاکم اسلامی جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کے بارے میں اتنی رعایت کر رہا ہے قوانین کی، تو خود مسلمانوں کے بارے میں کتنی رعایت کرتا ہوگا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ سیرت تھی پیغمبر کی ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کے خلاف کھڑے ہوئے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے جو سسٹم بتایا کہ عدل کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ، تو پیغمبر نے اور امام علی نے اپنی سیرت میں اس چیز کو دکھایا کہ ہمیں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے مخالف بھی اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ یہ ہمیں زندگی امام علی کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے امام علی کی زندگی سے اور حکومت سے، کہ وہ حکومت جو دنیا والے کرتے ہیں اور وہ حکومت جو امام علی نے کی ہے اس میں فرق کیا ہے، سسٹم کیا ہے، دنیاوی حکومتوں میں کیا ہوتا ہے، اور انقلابات کیوں آتے ہیں، اور امام علی کی حکومت میں کیا سسٹم تھا۔ ہوتا ہی ہے دنیاوی حکومت میں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو جن لوگوں نے آج کے دور میں بھی جو سیاست ہے دنیا کے اندر اس کے جو فنڈامنٹلز بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، وہ اسی تاریخ کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ جس طرح سے ایک فلسفی ہے جان جول روسی، اس نے یہ لکھا کہ روم کے اندر یہ سسٹم تھا، یہ قوانین تھا جناب عیسیٰ کے دور میں اور اس سے پہلے، کہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو حاکم ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول رکھتا ہے، وہ جو بھی کرے وہی عدل کہلائے گا، اس کو پورا حق ہے جس طرح سے چاہے رعایا سے پیش آئے، اور سامنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کا یا سوال کرنے کا۔ یہ اس فلسفی نے بتایا۔ ایک فلسفی اور تھا، اس نے کہا کہ حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاور
کسی بھی منصب والے کو دی گئی ہے حکومت کے اندر، وہ اس پاور کا جس طرح سے چاہے اپنی فردی زندگی میں ہو یا لوگوں کے لیے ہو، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ آج کا جو ریفائن کر کے جو سسٹم بنا ہے اس کا نام ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی میں یہی قوانین ہے کہ جو پاور پر پہنچتا ہے عموماً وہ جس طرح سے چاہتا ہے، کہیں پریسیڈنٹ ہے، کہیں پرائم منسٹر ہے کسی ملک میں، کیونکہ فنڈامنٹلز ہیں اس کے۔ جب آپ نے چن لیا تو آپ کو اس کو ہٹانے کا حق نہیں ہے۔ چننے کا حق ہے ڈیموکریسی کے اندر، ہٹانے کا حق نہیں ہے۔ جب وہ پاور پر پہنچ گیا اب چاہے استعمال کرے۔ اب آپ انتظار کیجئے کہ کوئی اگلا شخص آئے۔ کئی دنیا کا سسٹم تھا پہلے سے، اور اس کو ریفائن کر کے آج کے دور میں ڈیموکریسی نام رکھ دیا گیا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں کی حکومت ہے لوگوں کے لیے، بائی دا پیپل، لوگوں کے ذریعے سے۔ وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل ہوتی ہے اور فار دا پیپل آف دا پیپل عموماً نہیں ہو پاتی۔ یہ دنیا کا سسٹم انہوں نے بتایا۔ اب ایک سسٹم ہے حکومت کا امام علی کا۔ وہ سسٹم کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں امام علی کے در پر کہ بیعت کر لیں اور آپ خلیفہ وقت ظاہراً تخت خلافت پر بیٹھ جائیں، تو امام علی نے ان سے منع کیا کہ آپ جائیں کسی اور کو انتخاب کر لیں۔ اس میں منع کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اگر لوگ دوڑتے ہوئے آتے، ہجوم جمع تھا، کہتے کہ آپ خلافت کو اختیار کر لیں، تخت خلافت پر بیٹھ جائیں، ہمارے امور کو سنبھال لیں، اور امام علی فون قبول کر لیتے، تو بعد میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے انتظار میں تھے اس موقع کہ یہ موقع آئے اور میں اس کرسی پر قبضہ کروں۔ کہا نہیں، تم جاؤ کسی اور کو انتخاب کر لو۔ کہا نہیں، آپ ہی کو انتخاب کرنا ہے۔ جب اصرار کیا صحابہ کرام نے کہ نہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ منتخب ہوں گے، تو اب امام علی نے کہا کچھ فنڈامنٹلز اپنی حکومت کے بتائے۔ وہ یہ بتائے، کہا کہ میں کسی کی رائے پہ عمل نہیں کروں گا، جو قرآن اور جو سنت پیغمبر میں ہے، جو میں دیکھوں گا کہ یہ عدل و انصاف ہے، اسی راستے پر میں چلوں گا۔ اور پھر خطبہ دیا، کہا کہ اگر یہ لوگ حاضر نہ ہوتے جو آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور میری ساتھ جمع نہ ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، یہ الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں ظاہراً تیسرے خطبے میں، کہا اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم کو واپس پلٹا دیا جائے تو میں کبھی حکومت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ کہا اصل ایم میرا یہ ہے۔ آپ دیکھیں لوگ، اب یہی ایک بات ہے، جو لوگ ڈیموکریسی میں ہیں، یہ پورا ایک فلسفہ چلتا ہے، ایک فکر چلتی ہے، اس کے بعد ایک تحریک وجود میں آتی ہے۔ جب 400 سال پہلے ایک فکر بدلی اور یہ آج اس دور میں پہنچا دیا گیا کچھ منطقوں میں اور کچھ فلاسفہ نے کہ انسان ایک مشین کی طرح ہے، اور معاشرے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انسان کو روٹی کپڑا مکان اس کے علاوہ چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب وہ تقریر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، کہ میں یہ کروں گا، یہاں پر نل لگوا دوں گا، یہاں پر روڈ بنوا دوں گا، کہیں زیادہ اگر ایڈوانس ہوتے ہیں کہ ہم فورن پالیسیز کو جو ہے وہ امپروو کریں گے۔ جو جس طرح کی پبلک ہوتی ہے اس طرح سے اسے لبھایا جاتا ہے اس منصب تک پہنچنے کے لیے۔ یہاں پر برعکس ہے، یہاں پر پبلک کو نہیں لبھایا جا رہا ہے، یہاں پر پبلک جمع ہوئی ہے، صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں کہ آپ اس منصب پر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بیٹھ تو رہا ہوں لیکن میرا ایم یہ ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا اور ظالم سے اس کا حق لیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے، کہا آپ اب جب امام علی نے حکومت پہ بیٹھنے کے بعد تخت پر جب اقدام کیا اور کام اپنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی رک جائیے، ابھی حکومت نئی حکومت ہے اور ابھی
حالات سازگار نہیں ہیں، تسامح سے جیسے اپنی زندگی میں ہوتا ہے، عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کبھی حالات سازگار نہیں ہیں، کچھ لوگوں کا پیسہ دے کر منہ بند کر دیجئے، کچھ لوگوں کا منصب دے کر منہ بند کر دیجئے، اور یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ جب آپ کی حکومت کے پائے مضبوط ہو جائیں تب آپ اقدام کریں۔ تو اب امام علی نے اس میں جواب دیا، کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ ظالم کو منصب پر فائز کر دوں یا ان کو اس راستے کے ذریعے جو عدل و انصاف کے خلاف ہے کسی کام پر آمادہ کروں۔ اب ایک فارمولہ دیا امام علی نے، کمن ذاق علیہ العدل فالجور اضیق، کہا جس کے لیے عدل ناگوار گزرتا ہے اس کو اوپر اگر ظلم کیا جائے تو اور ناگوار گزرے گا۔ کہا میں جو راستہ چل رہا ہوں اس سے بہترین راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ عدل سے کام نہ لیا جائے، ظلم سے کام لیا جائے، تو جس کو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر کسی کے حق بنتا ہے 10 روپے آپ ظلم کر کے 5 دیجئے، وہ اور نقصان میں رہے گا اور پریشان ہوگا۔ کسی کے یہاں بنتا ہے مثال کے طور پر جو بھی حق ہے جس انسان کا، اس سے کم دیجئے، جور کیجئے۔ جور یعنی ظاہراً کسی انسان کے ساتھ ظاہری ظلم کرنا، کھلے عام ظلم کرنا۔ کہا اگر ان کے لیے عدل نقصان دہ ہے تو اگر ان کے اوپر ظلم کیا جائے تو اور نقصان دہ ہوگا۔ ہمارے یہاں جو پریشانی آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ جور کے ذریعے حکومت کو استوار کیا جا سکتا ہے، لوگوں میں انصاف قائم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ کہا نہیں، اگر عدل ان کو ناگوار گزر رہا ہے تو اگر ظلم کیا جائے گا، جور کیا جائے گا تو وہ اور ناگوار گزرے گا، جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک بیس یہ امام علی کا تھا کہ ہم جو قیام کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ مظلومین کا حق دلایا جائے، ظالمین سے ان کا جو مظلوم کا حق لیا ہے ظالم نے وہ لے لیا جائے۔ یہ زندگی تھی امام علی نے جب شروع کیا خود آ کے حکومت۔ اس کے بعد عمال کو مختلف خط لکھے۔ جب اشعث بن قیس کو آذربائیجان کا عامل بنایا اور وہاں پر گورنر بنایا تو تم آذربائیجان کے خطے کو جا کر دیکھو، تو اب ہوتا ہے جب آدمی ایک پوسٹ پر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں ویسے کام کروں گا جیسے میری مرضی ہوگی، میں ایک تخت اقتدار پر آ گیا ہوں، اب جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ تو اب امام علی نے جب وہ جانے لگے تو انہیں ایک تحریر دی تاکہ ان کے پاؤں میں یہ زنجیر ڈال لی جائے کہ یہ جناب جو اپنے ذہن میں خیالات لیے ہوئے ہیں اس پہ عمل پیرا نہ ہو پائیں۔ اب انہیں کچھ خطبہ نہج البلاغہ میں یہ بھی موجود ہے، خطوط کے اندر خط لکھا کہ یہ حکومت جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے لا لکم قوتا، یہ تمہارے لیے کوئی جاگیر نہیں ہے، یا کہتے ہیں ماں باپ سے ملی ہوئی میراث نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور جو دل میں آئے وہ کرو، بلکہ کیا ہے امانتن فی عنقکم، تمہاری گردن میں ایک امانت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم جب کسی کو بنا کر بھیج رہا ہے کسی خطے میں گورنر یا کسی کو کسی پوسٹ پر منتخب کر رہا ہے تو اس کا یہ حق نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرنے لگے، بلکہ یہ اس کے لیے امانت ہے۔ امانت لینے کے بعد کرے گا کیا؟ کہ تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف برقرار رہے، قائم رہے، اور جس طرح سے تمہارے اوپر حاکم ہے وہ عدل و انصاف کا حکم دیے جائے اس طرح سے تم لوگوں میں عدل و انصاف کیے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں دنیاوی حکومت کا کیا سسٹم ہے اور امام علی کی حکومت کا کیا سسٹم ہے، کیا چاہتے ہیں مولا ہم سے۔ بہرحال ایام شہادت امام علی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم علی والے ہیں، بہت آسان ہے نعرے لگانا، بہت آسان ہے یہاں سے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر پڑھ دینا، بیان کر دینا مومنین کے لیے، محبان علی کے لیے، لیکن اس مقصد تک پہ پابرجا ہو جانا، اس مقصد پہ، اس ہدف کے تحت
چلنے لگنا جس ہدف کے تحت اللہ نے بتایا اور امام علی نے زندگی گزاری اور ہمارے لیے نمونے عمل بنے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو عام لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں زمین کے اوپر، تو ان کے لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یا وہ لوگ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو زمین پر انصاف قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہاں پر بیان یہ کرنا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا، وہی جس آیت سے ہم نے شروع کیا تھا یہاں پر، اور ان لوگوں کو قتل کرنا جو عدالت کو قائم کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں سے۔ کہا دونوں کا جرم برابر ہے۔ تو عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اتنی اہمیت دی قرآن نے کہ اگر کوئی عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے، تو اس کا جرم کس کے برابر ہے؟ جو انبیاء کو قتل کر رہا ہے۔ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کسی نبی کو قتل کر دینا، لیکن اسی کی برابر قرآن نے قرار دیا اس کا جرم کہ جو ایک نبی کو قتل کر رہا ہے اور اگر کوئی عدل انصاف قائم کرنے والوں کو قتل کر رہا ہے، دونوں کا جرم برابر ہے۔ اب اس کا جرم آپ اندازہ لگائیے کہ جو عدل و انصاف کرنا چاہتا ہو اور نبی کا وصی بھی ہو، اور ایسا شخص ہو جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو کہ اگر تمہیں انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے چہرے مبارک کو دیکھ لینا، تمام انبیاء کی سیرت اس کے چہرے مبارک میں یعنی ذات مبارک میں نظر آ جائے گی۔ تو یہ ہدف تھا انبیاء کا جس کے تحت بھیجا تھا۔ اللہ نے انبیاء کو دنیا میں کیا کیا جائے کہا اس لیے بھیجا ہے تاکہ عدل و انصاف، لوگ یقوم الناس بالقسط، لوگ خود کھڑے ہوں۔ خود کھڑے ہوں کے لیے ہم نے کیا کرا؟ ہم نے اس کے لیے کیا کہ میزان بھیجی۔ میزان یعنی کچھ ذات ایسی بھیجی کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ عدل و انصاف قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو انہیں دیکھو۔ اسی لیے ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو ابھی کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، تمام مسلمان، تمام دنیا اس چیز کو مطالعہ کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ دو شخص گزرے ہیں، دونوں یہودی ہیں۔ اب یہ کوئی انسیڈنس کہیے یا پہلے سے طے ہوئی بھی بات کہیے، لیکن دونوں یہودی ہیں۔ ایک کا نام ہے جورجی زیدان اور ایک کا نام ہے جارج جورڈیک۔ جورجی زیدان نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف اسلامک یعنی تاریخ تمدن اسلام، ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن۔ وہ کچھ والیوم کچھ جلدوں میں ہیں۔ اس میں جتنے بھی مسلمانوں کے دور میں ناانصافیاں تھیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کی ظاہراً کسی مسلمان نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ایسا تو ہوا نہیں۔ لیکن پیغمبر کے بعد سے کیا لکھی؟ ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن، تاریخ تمدن اسلام، جورجی زیدان رائٹر کا نام ہے۔ اس نے کتاب لکھی، پوری جتنی ناانصافیاں تھیں اس میں نمبر وائز تاریخ اس کے اعتبار سے کہ کس دن کیا واقعہ، کیا ظلم ہوا کس کے اوپر، وہ پیغمبر کے بعد جتنا بھی سب لکھ دیا۔ ایک شخص ہے جارج جورڈیک، اس نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اس نے لکھی ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، صوت عدالت انسانیہ، یعنی انسان کی عدالت کی آواز۔ اور پوری کئی 4 جلدیں وہ ہیں جارج جورڈیک نے دا وائس آف ہیومن جسٹس جو لکھی ہے، اور ظاہراً ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔
4 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں پوری سیرت امام علی پر، اور اس کا نام دیا ہے صوت عدالت انسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ اور پوری امام علی کی زندگی 4 جلدوں میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 4000 صفحات پر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہی نہیں، جب دوسرے مذہب والا آتا ہے، مطالعہ کرتا ہے ادھر اسلام کا اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، تو مجبور ہوتا ہے اس چیز پر، اس چیز کو بیان کرنے پر کہ اسلام کے اندر ایسی شخصیات بھی ہیں کہ انسان جہاں جہاں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے جس خطے میں زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کی کوئی آواز ہے، سن سکتا ہے، کسی تک پہنچ سکتی ہے، تو وہ ذات امام علی ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو پیکر عدالت ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ عدالت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے غیر عدالت، غیر انصاف کوئی کام کیا ہو، اپنی فردی زندگی میں ہو، یا کسی انسان کے ساتھ ہو، یا کسی مسلمان کے ساتھ ہو، غیر مسلمان کے ساتھ ہو۔ یہاں پر کوئی فرق نہیں کرتا ان کے لیے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ یہ جب عدل کو دیکھتے ہیں، انصاف کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاں انصاف میں سب برابر ہیں۔ اسی لیے کوئی آسان نہیں ہے کسی کے اوپر 4000 صفحے کی 4 جلدوں میں کتابیں لکھ دینا، اور پوری کتاب، پوری 4 جلدوں میں جتنے بھی عدالت انہوں نے کی ہے، انصافات، ان کی زندگی کے پہلو، ایک ایک پہلو کو بیان کیا اور دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہودی ہونے کے باوجود، دیکھیں ہر یہودی برا نہیں ہے، ہر انسان برا نہیں ہوتا، یہودی ہونے کے باوجود انصاف پسند انسان ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر انسان کی کوئی آواز ہے عدالت کی تو یہ ذات ہے۔ اسی لیے انہوں نے آخر میں لکھا، جب شہادت کو بیان کیا، تو جتنے آپ دیکھیں گے تاریخ میں، کہا کوئی اپنے ظلم کی وجہ سے مار دیا گیا، کوئی اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے مار دیا گیا، کوئی لوگوں کے حق پامالی کی وجہ سے مار دیا گیا، کسی نے لوگوں کا حق غصب کیا اس وجہ سے اسے مار دیا گیا، کسی نے لوگوں کی مخالفت کی اس وجہ سے اسے مار دیا گیا۔ یعنی جو حاکم بنے ہیں دنیا میں، اگر ان کو مارا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ کچھ نہ کچھ ان کا حق لوگوں کے اوپر تھا جو لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا، اور ان کی مخالفت 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو انہیں مار دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے حقوق ادا نہیں کیے، یا ظلم کیا، یا لوگوں کے اوپر تشدد کیا، یا لوگوں کے حقوق کو دبا لیا، یا لوگ ان کے اس لیے پریشان ہو گئے دنیا کے حاکم سے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ لیکن ذات امام علی ایسی ایک یہودی لکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ظلم سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عدل سے پریشان ہیں۔ یہ ذات واحد ہے۔ اور آخر میں لکھا کہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، محراب میں قتل کر دیا گیا اس لیے نہیں کہ کسی کے اوپر حق تھا، انہوں نے کسی کا حق دبا لیا تھا، یا انہوں نے کسی کی مخالفت کی تھی، یا کسی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یا یہ ظلم و جور و تشدد کر رہے تھے، بلکہ لشدت عدلہ، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے انہیں محراب کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک یہودی ہونے کے باوجود کس نتیجے پر پہنچا ہے ذات امام علی کی۔ تو یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمان اگر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس چراغ، اس رہنما تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کا نام ذات علی ہے، اور جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جس کے نقش قدم پر چلنے کے بعد ہم عدالت کو، انصاف کو زمین پر قائم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو راستہ اگر ہمیں چاہیے کہ زمین پر عدل و انصاف کس طرح سے قائم کیا جائے، تو ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا امام علی کی زندگی کا، اور جنہوں نے مطالعہ کیا وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ اسی لیے میں نے بارہا جو سنا امام خمینی کے خطبات جتنے بھی تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں امام علی کا ذکر اس حوالے سے کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آخر میں دعا گو ہیں بارگاہ خداوند عالم میں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت امام علی پر ہر پہلو سے چل سکیں، اور
اس طرح سے سیرت امام علی پر قائم ہو جائیں اور اس طرح سے عدل قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے امام آئیں اور عدل و انصاف زمین پر پھیلانا چاہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے مخالف بن جائیں، ہمیں خداوند عالم سے دعا ہے کہ توفیق دے کہ ہم خود عدل کو چاہتے ہوں اور ان کے ساتھ مل کر زمین پر عدل و انصاف کو قائم کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔